بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کھول کے دیکھ چشم دل، آتا ہے لطف کیا نماز میں، ہر طرف آتا ہے نظر نور خدا نماز میں۔ اٹھو مسلمانوں، اپنے مقدر جگا لو، نماز ادا کر کے اپنے اللہ کو منا لو۔ میرے دوستو، میرے برخوردار، اللہ آپ پر تب راضی ہوگا جب آپ اللہ کے آگے گردنیں جھکاتے رہیں گے۔ یہ گمان دن سے نکال دو کہ اللہ نے ہمیں پراڈو دی ہوئی ہیں، اللہ نے ہمیں وافر مقدار میں پیسہ دیا ہوا ہے، اللہ نے ہمیں صحت دی ہوئی ہے، اللہ نے ہمیں فلاں فلاں نعمتیں دی ہوئی ہیں۔ اگر آپ اللہ کے آگے گردنیں جھکانے سے دور ہیں تو پھر اللہ آپ پر ناراض ہے، اس نے آپ کو آزمائش میں ڈالا ہوا ہے۔ کیوں کہ سب سے پہلے اشر میں جس چیز کا حساب لیا جائے گا وہ نماز ہے۔ تو قبر میں محبت رسول کام آئے گی۔ سب سے پہلے جس چیز کا حساب لینا ہے وہ نماز ہے۔ تو قبر میں جو ضروری سوال جس سے ہم کتراتے ہیں، گھبراتے ہیں، حدیث میں واضح، بخاری شریف میں واضح، من ربوں کا من دینوں کا۔ تو جب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ انور سامنے آئے گا، فرشتہ کہے گا ان کے متعلق کیا کہا کرتا تھا، ان کے متعلق کیا کہا کرتا تھا دنیا میں۔ محبت رسول جو ہے وہی ہمیں کامیابی کی طرف لے جائے گی۔ دنیا میں بھی اگر چین اور سکون حاصل کرنا ہے تو محبت رسول۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ سب سے پہلے نمبر 1 ایمان اس کا مضبوط ہوگا جس نے مجھ سے محبت کی، اور دوسرے نمبر پر میری اہل بیت سے محبت کی، اور تیسرے نمبر پر جس نے قرآن کے ساتھ محبت کی۔ میرے دوستوں، میرے برخورداروں، صحابہ کرام ستاروں کی مانند ہے اور اہل بیت کشتی نوح کی مانند۔ صحابہ سے بھی اور اہل بیت سے بھی محبت۔ تو 5 وقت کی تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز۔ تو جنہوں نے نئے طریقے شروع کر لیے ہیں، سنتوں کو چھوڑتے جاتے ہیں، سنتوں کی باقاعدگی کبھی پڑھ لی کبھی چھوڑ دی، عموماً چھوٹی جاتی ہے، پھر تکبیر اولیٰ بھی رہ جاتی ہے۔ سنتیں جب پڑھیں، نوافل کی کثرت کریں تو سجود رکوع زیادہ ہوتے ہیں نا، ورزش بھی زیادہ ہوتی ہے۔ اسی لیے ہم نے اپنے جسم پر سستی طاری کر لی ہوئی ہے۔ میرے دوستوں، میرے برخورداروں، اگر زندگی کو چین اور سکون سے گزارنا ہے تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سنتوں کی باقاعدگی کرو اور نوافل کی کثرت کرو۔ نماز پڑھنے کے بعد یا مالکو کا ورد کیا کرو، خوشحال ہو جاؤ گے اللہ کی مہربانی سے۔ تو تیسری بات جو کرتا ہوں یہ بھی لازم اپنے اوپر کر لو، غزہ کی محبت، غزہ کے لیے دعا، غزہ کے لیے عملی اقدامات۔ پوری دنیا میں اسرائیل کو اکیلا کر دو، امریکہ کی چالوں کو سمجھو،
امریکہ ویتنام میں بھی ناکام ہوا تھا، افغانستان میں بھی ناکام ہوا تھا، اب اس نے مسلمانوں کو علیحدہ کر کر کے اسرائیل کا ساتھ دے کر غزہ کے اوپر ظلم کی انتہا کر دی ہے۔ میرے مسلمان دوستوں، بھائیوں، برخورداروں اور سربراہوں، ایمانی غیرت کو جگاؤ اور غزہ کے لیے عملی اقدامات کرو۔ KFC کا اور سب ان کی چیزوں کا بائیکاٹ کرو، پھر اللہ پر خوش ہوگا۔ چلو اٹھ کر مسجدوں کو آباد کر لو، تو ان سب باتوں پر عمل کرو۔ اللہ ہم سب کا بھلا کرے۔ اللہ حافظ، اللہ حافظ، اللہ حافظ۔